السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ. ناظرین، میں نے پرسوں ایک ویڈیو کراچی کے جو انڈر گراؤنڈ اسلحہ خانے الطاف حسین نے قائم کیے تھے ان کے حوالے سے لکھی تھی، اور بتایا تھا کہ اب اس اسلحے کے استعمال سے متعلق راہ کیا پلاننگ کر رہی ہے. ان کے میجر ریٹائرڈ میجر کی زبانی آپ کو کچھ باتیں بھی آپ سے شیئر کی تھیں. ناظرین، ہم سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے. میں نے 1995 میں ناول دہشت گرد لکھا تھا. جن لوگوں نے وہ ناول پڑھا وہ جانتے ہیں وہ کیسا ناول تھا. اس ناول میں نے ایکچولی وہ ساری موومنٹ کو کہانی کے انداز میں بیان کر دیا تھا. میں نے اللہ نے جرت دی تھی. یہ لوگ اس وقت اتنے ظالم اور کیپیبل تھے کہ کراچی چھوڑیں اسلام آباد میں اپنے بندوں کو مار دیا کرتے تھے. مجھے انہوں نے بہت دھمکیاں دیں، میری کتابیں جلا دیں. کراچی کے پبلشروں کو کہا کہ جس نے طارق اسماعیل صاحب کی کتاب رکھی اس کی دکان کو آگ لگا دیں گے. انہوں نے 2 سال میری کتاب نہیں کراچی میں جانے دی. میرے اس ناول کو آج کے سینیٹر پرویز رشید اور ان دنوں وہ پی ٹی وی کے چیئرمین تھے نے پسند کیا کہ یار یہ تو بہت اچھی کہانی ہے، تو تم اسے سیریلائز کرو. میں نے اس کی سیریل لکھی جو گرفت کے نام سے پی ٹی وی میں تیار ہوئی. اس سیریل کی تیاری میں یہ سمجھیے کہ میں تو اب کیا کچھ، جن لوگوں نے اس کا کٹر ادھر دیکھا ہے اور وہ بھی زندہ ہیں، وہ بنانے والے بھی اور دیکھنے والے بھی، وہ آپ کو بتائیں کہ ہم نے ہالی ووڈ کی فلم بنائی تھی. لیکن انہوں نے ہر شعبے میں اپنے بندے کو سیڑے ہوئے تھے. وہاں موجود عبدالستار بھائی نے، جو ان کے بڑے خاص تھے اور سکرپٹ ایڈیٹر تھے، خفیہ طور پہ انہیں اطلاع پہنچا دی تھی، جس کے بعد پھر مجھ پہ فوج کی طرف سے دباؤ آیا. لیکن یہ کام چلتا رہا. یہ میری بہت مدد کی ان دنوں سینیٹر پرویز رشید صاحب نے. ہم نے مکمل ڈرامہ تیار کر لیا. 13 قسطیں تیار ہو گئی. کرٹن ریزر چل گیا. ڈرامہ آن ایئر ہونا تھا تو انقلاب آ گیا، یعنی یہ جنرل مشرف نے ٹیک اوور کر لیا. اس کے 2 دن بعد میرا ڈرامہ آن ایئر ہونا تھا. جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو جو اس کا گروپ حاسدین تھا اس نے کہا جناب یہ تو ڈرامہ نواز شریف نے بنوایا ہے خاص طور سے ایم کیو ایم کے خلاف. اور جنرل مشرف کے متعلق میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ ان کی پہلی تقریر سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بدقسمتی سے وہ بہت اچھے کمانڈو ہوں گے، بہت اچھے جرنیل ہوں گے، اور تھے، اس میں کیا شک ہے. انہوں نے کارگل پہ بڑا دلانہ مار کا لڑا تھا. لیکن مجھے اس بات کا شروع سے احساس ہو گیا تھا کہ یہ بڑے متعصب ہیں اپنی زبان کو لے کر، اپنی قومیت کو لے کے. انہوں نے اپنے دور میں یہ سمجھیے کہ میں اب زیادہ تو باتیں نہیں کرتا، اس کو ایم کیو ایم کو لائسنس ٹو کل دے دیا تھا. وہ جس کو چاہتے مار دیتے، جس کو چاہتے جو مردی، مطلب یہ دیکھا تھا. اس کے بعد تو مکے لہرا لہرا کے ایسے کہا کرتے تھے کہ دیکھا اب کس طرح ریٹ بحال ہوتی ہے، ہم نے یہ کر دیا. یہ جب چیف جسٹس صاحب کا دورہ کرنا تھا نا جس روز کراچی کا، اس روز کی آپ کو واقعات بتا رہا ہوں. خیر، میں نے کبھی ہمت نہیں آ رہی. مجھے اللہ نے یہ ضرور، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ انڈیا میں جو قید 3 سال میں کاٹ کر آ گیا ہوں نا زندہ، تو اگلی میری زندگی میری بونس کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے مجھے زندہ رکھا ہے. میں نے ہمت نہیں آ رہی. میں نے یہ کتاب 90 کراچی کی کہانی لکھی ہے. یہ کتاب ایکچولی میرے ان کالموں کا مجموعہ ہے، ان مضامین کا مجموعہ ہے جس میں ان کے کالے کرتوت بیان کیا کرتا تھا. ان دنوں میں نے لاہور سے اپنا پرچہ مختلف پریشرز کے تحت مجھے نوائے وقت سے نکلنا پڑا، دیگر اخبارات سے نکلنا پڑا، تو میں نے اپنا پرچہ نکالا تھا نیا جہان انٹرنیشنل. اس پرچے میں ان کے متعلق جو کچھ لکھتا تھا یہ اگلے روز مجھے نوٹس آ جاتا تھا، جس کے بعد انہوں نے مجھ پہ کراچی میں 2 3 4 مقدمات کر دیے، میرا ڈیکلریشن ضبط کرا دیا. لیکن میں دیوانہ وار لگا رہا. میرا پرچہ بند ہو گیا. اب شکر ہے خدا کو اس کا ڈیکلریشن بحال ہو گیا، لیکن میرے اپنے دانے مک گئے. اب میں اس کو چلا نہیں سکتا. تو میں نے جن دنوں یہ آفاق بھائی فرار ہو کے لاہور آئے تھے تو اس فقیر کے ساتھ ان کی بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں. آج کل تو اللہ ماشاء اللہ دوبارہ وہ بہت بڑے لیڈر بن گئے ہیں اور حیدرآباد کے وہ چلیے چھوڑے. اچھا خیر، یہ معاملہ چلتے رہے تو میں نے
اللہ کی رحمت سے، اللہ کے آسرے پہ کبھی ان کو اس طرح ڈر کے نہیں چھوڑا. اگر اخبار نے مجھے نکال دیا نا لکھنے سے تو میں نکل گیا ہوں. میں نے کہیں نہ کہیں جو مجھے موقع ملا میں نے سچ کا اظہار کیا اور میں نے صلاح الدین مرحوم کی سنت اصل میں ادا کی تھی. ناظرین، وقت چلتا رہا، معاملات ہمارے آگے بڑھتے رہے. میں نے جو کچھ بھی ان پر لکھا اس کا خمیازہ مجھے جیسا تیسا بھگتنا پڑا. مجھے اس پہ کوئی مجھے اس پر شرمندگی نہیں، کوئی مجھے اس پہ تحفظات نہیں، کوئی میرا کسی سے مطالبہ نہیں. وہ آئی ایس آئی جس کا مجھے ایجنٹ کہا جاتا ہے، اس آئی ایس آئی نے میرا ڈرامہ نہیں چلنے دیا. میں نے ان سے کہا یہ دیکھیں، ظلم نہ کریں، یہ کسی کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کے میں ہونے والی سپانسرڈ دہشت گردی کے خلاف ہے. لیکن خدا جانے یہ سیاست کی گندگی جب فوج میں داخل ہوتی ہے تو کیا نتائج نکلتے ہیں. یہ کہانی ساری میں نے اپنی وہ جو کتاب ہے مجھے کھا گئے اس میں بیان کی ہے. میں ناظرین کا طریقے واردات جانتا ہوں، ان تحریرات امور کو جیسا تیسا میں سمجھتا ہوں. میں ان کا طریقے واردات جانتا ہوں. میں جانتا ہوں یہ کہاں تک جا سکتے ہیں. میں جانتا ہوں ان کے بین الاقوامی گنڈے، یہ مافیا کیسے کام کرتا ہے. میں ان کی رگ رگ کو جانتا ہوں. اللہ نے مجھے اس لیے سلامت رکھا تھا کہ میں ان کی کہانیاں آپ کو سناتا ہوں. میں آپ کو یہ وارن کرتا ہوں، یہ جو لوگ الطاف حسین کی صحبت میں رہے ہیں وہ قیامت تک پاکستان کے وفادار نہیں ہو سکتے. جو مرضی آپ کہہ لیں، جو مرضی کر لیں. اللہ کسی کا ایمان بدل دے، اللہ کسی کا ہدایت دے دے تو اور بات ہے. جیسی ان کی تربیت ہوئی ہے، جو مافیا ان کو چلا رہا تھا، جس طرح انڈین انٹیلیجنس نے پورا ایک ڈیسک ان کا بڑا قائم کر رکھا تھا. ان میں سے آدھے سے زیادہ تو ٹریننگ لے کر ادھر سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کراچی کو کیا جہنم بنایا تھا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جنرل راحیل کو رحمت والی، مغفرت والی، عزت والی اور انتہائی پرسکون زندگی نصیب فرمانا، لمبی زندگی نصیب فرمانا، صحت سلامتی والی نصیب فرمانا، جس نے ان ظالموں سے آپ کو نجات دلائی. واللہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آج اس کے بعد ان کی بھی کہانیاں سنایا کروں گا کہ ان ظالموں نے کس طرح کراچی کو ملک سے الگ کرنے کا منصوبہ بنایا تھے. آپ کو جانتے ہیں یہ جو ڈاکٹر فاروق یہ بڑا چچو بنا پھرتا ہے نا، یہ کر کے باتیں کرتا ہے. یہ کہا کرتا تھا کہ جی ہم تو غیر جانبدار الیکشن کے لیے کراچی میں یو این او کی فوج بلائیں گے کہ جو مہاجروں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم اپیل. اور انہوں نے اپیلیں کی، انہوں نے یو این او کو خط لکھے، انہوں نے پاکستان میں موجود ہر غیر ملکی ایجنسی کو ایک ہفتے میں خط لکھا کرتے جس میں بتایا کرتے تھے کہ ہم پر یہ ظلم ہوا، فلاں کارکن ہمارا اغوا ہو گیا، فلاں ہو گیا. اور سب کچھ یہ خود کرتے تھے. اگر میں غلط بات کروں تو مجھے اللہ کا جواب دوں. یہ 100% کام خود کرتے تھے. یہ اپنے کارکنوں کو خود قتل کرتے تھے، ان کو اپنے پرچم میں لپیٹتے تھے، ان کے جنازے کو جناب پھر کیش کرواتے تھے. انہوں نے ایسے گھنونے طریقے جرائم پیشہ اپنا رکھے تھے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتے. انہوں نے ایسے ہی پورے ملک کی شہرک کو نہیں کنٹرول کیا ہوا تھا. ان کے ادارے سے، ان کے اشاروں سے حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی تھی. واللہ یہ آصف زرداری اور یہ میاں صاحبان اور یہ بڑے بڑے اخبار والے ترہتر خان اس کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے جا کے. یہ جو تھا رحمان ملک، اس کا کیا کام تھا جی؟ یہ ہر ہفتے لندن جا کے بھائی کی منت سماجت کر رہا ہے، بھائی کو بھائی فلانا اور بھائی 20 ارب روپے، پھر یعنی 4.5 ارب روپے ہفتہ وار اس کا جو تھا نا یہ بھتہ. یہ تو حکومت، یہ پیپل پارٹی کی منظوری سے جاتا تھا. جو اوپر کا ہے وہ الگ ہے. اور کس طرح سے بھتہ وصول کرتے تھے یہ کراچی کے شہریوں سے پوچھیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیے بلدیہ میں 350 لوگوں کو زندہ جلایا گیا، سارا کیس سامنے ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. وکیلوں کو زندہ جلایا گیا، فیصلہ نہیں ہو رہا کر رہا. کیونکہ ابھی بھی عمران خان کو ان کی ضرورت ہے. یہ اسی چیز کو بلیک میل کرتے ہیں، اس چیز کو بلیک میل کرتے ہیں.
مجھے بہت دکھ سے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ انداز اب چودھری بھی اپنا رہے ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے آپ اپنا وقار برقرار رکھیں، آپ بہرحال نظریاتی لوگ ہیں اور آپ کی خاندانی عزت ہے، پلیز یہ گندی سیاست میں نہ آئیں، چھوڑ دیں، آپ کو پھر اللہ بادشاہ دے دے گا، آپ کے پاس بڑے چانسز آئیں گے، لیکن یہ ایم ٹو ایم والی پالیسی نہ اپنائیں، یہ تو گندے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ جب آپ کو سچ بات کریں گے یہ فوراً پنجابی اور اردو سپیکنگ کا مسئلہ بنا لیں گے، سندھی اردو سپیکنگ کا، پٹھان اردو سپیکنگ کا مسئلہ بنا لیں گے۔ یہ ان کا کمال ہے۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے، پاکستان کو محفوظ مامون رکھے اور پاکستان کو وہ مقام نصیب فرمائے جس کا تصور قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، جس کے لیے 40 لاکھ جانوں کی قربانی دی گئی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، اپنے تبصروں سے نوازیں، لائکس دیں اگر آپ کو پسند آئے تو، اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔